بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مکروہات کا بیان، اور یہاں پر مکروہ سے وہ مکروہ مراد ہے جو مکروہ تحریمی تک ہے، یعنی جس سے نماز آپ کی تو ہو جائے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ثواب نہ ملے۔ اسی لیے نماز میں ایسی غلطی سے ضرور بچیے، ورنہ نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آدھا گناہ ملے اور آدھا ثواب ملے، پھر بات وہی دونوں برابر ہے۔ اور یہ جو میں مسائل ابھی آپ کو بتاؤں گا، فتاوی شامی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 پر بھی مل جائیں گے۔ نمبر 1، صدل کرنا۔ صدل کہتے ہیں کندھے پہ کپڑا لٹکا کے، کپڑا ڈال کے دونوں طرف لٹکا دینا، دونوں موڈھے کے اوپر جو ہے کپڑا ڈال دیتا ہے، دونوں طرف لٹکتا رہتا ہے کپڑا۔ ایک ہی کپڑا لیا ڈال دیا، کپڑا گلے پہ لپیٹا نہیں ہے، یہ ہے صدل، اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر کپڑا ایک طرف ڈالا ہے، ایک مرتبہ گلے پہ لپیٹ لیا، پھر دوسری طرف لٹکا دیا، کپڑا لٹک رہا ہے، وہی کپڑا لٹک رہا ہے، یعنی پہلی مرتبہ جو لٹکایا تھا صرف ایک ہی مرتبہ یہیں سے لیا تھا اور گلے کے پیچھے طرف سے لا کے گردن کے اوپر سے لا کے لٹکا دیا تھا، کپڑا لٹک رہا تھا، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ صدل ہے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ لپیٹ لیا ہے گلے پہ پھر اس کے بعد لٹکا دیا ہے، اب مکروہ نہیں ہے۔ یا پھر جو ہے سر پہ ایسے ہی، سر پہ بھی ایسے ہی کپڑا ڈال کے چھوڑ دیا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی سر کے پاس سے سر کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہے، رومال وغیرہ ہوتا ہے، لال رومال وغیرہ، ہرا رومال وغیرہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں عام طور پہ، ایسے لٹکا دیتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں طرف لٹک رہا ہے۔ لیکن اگر اسی پہ کپڑا جو ہے ہرا کپڑا لال کپڑا سر پہ ڈالا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک آج کل آتا ہے کالا سا پٹی قسم کا آتا ہے، اس کو جو ہے وہ لگا لیتا ہے، اب وہ گرنے کا چانس نہیں، اب اس کے گرنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اب مکروہ نہیں ہے۔ بہت باریک مسئلہ، ذرا سمجھیے گا، اور یہ تمام مسائل مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے بتا رہا ہوں میں۔ نمبر 2، کپڑے سے کھیلنا۔ اب کپڑے سے، یہاں کپڑے کی مثال ہے، ورنہ کسی بھی چیز سے کھیل رہا ہے نماز میں، داڑھی ہے، لوگ عام طور پہ جس کی داڑھی ہوتی ہے، بہت کم ایسے ہیں جو صحیح کرتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے جو جانتے نہیں ہیں وہ سب داڑھی کے ساتھ چلائے رہتے ہیں، نماز میں ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، داڑھی چل رہی ہے، یہ کھیلنا ہے کیا ہے؟ یا پھر ایسے ہی نماز میں کپڑے سے، کپڑا نماز میں بیٹھا ہوا ہے، کپڑا کھیل رہا ہے، کپڑے کو دیکھ رہا ہے، کپڑا صاف کر رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے اس کا کام، یہ بھی مکروہ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 3، پیشاب پیخانہ یا ریح کا شدید تقاضا ہو، بہت زور سے پیشاب پیخانہ لگ رہا ہے یا ریح خارج ہونے کا بہت زیادہ تقاضا ہے اور یہ اس کے روک کے رکھا ہوا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، نماز اس سے آپ کی سخت مکروہ ہو جائے گی۔ اسی لیے پہلے اس سے فارغ ہو جائیے، اس کے بعد جا کے وضو کریے، پھر سے نماز پڑھ لیجیے، کوئی بات نہیں۔ نماز پڑھ رہے تھے اگر ایسا ہو جائے تب بھی نماز توڑ دیجیے، بعد میں پھر پڑھ سکتے ہیں، جماعت چھوٹ جائے کوئی دقت نہیں، لیکن پہلے اس سے فارغ ہو جائیے، پیشاب پیخانہ جو بھی تقاضا ہو فارغ ہو جائیے، اس کے بعد جا کے آپ نماز پڑھیے۔ ہاں اگر نماز کے قضا ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ قضا ہو جائے گی نماز، قضا ہو جانے کا اندیشہ اس وقت ہوتا ہے جب 5-10 منٹ باقی رہتا ہے، اب لگتا ہے کہ اگر میں پیشاب پیخانے کے لیے جاؤں گا میری نماز چھوٹ جائے گی، اب آؤں گا تو ٹائم ختم، ظہر کی نماز کا ٹائم ختم، یا جو بھی نماز کا ٹائم تھا وہ ٹائم ختم ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ایسے ہی روکے رکھے اور نماز پڑھے، ضروری ہے اس کے لیے نماز پڑھنا۔ اب وہاں پر اس کے لیے نہیں کہا جائے گا بھائی پہلے فارغ ہو جاؤ بعد میں نماز پڑھ لینا، قضا کر لینا، اب نہیں، یہ وقت کے اندر کی بات تھی، جب قضا ہونے کی بات آئے گی تو مسئلہ بالکل پلٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4، سجدے کی جگہ سے کنکری کا ہٹانا۔ یہ دیکھیے بہتر آپ یہ کام کریں، اگر دیکھ رہے ہیں کہ سجدے کی جگہ پہ کنکری ہے یا جہاں آپ بیٹھیں گے گھٹنے وغیرہ کی جگہ پہ کنکری ہے تو نماز سے پہلے اسے ہٹا دیجیے، اس کے بعد نماز پڑھیے۔ اگر نماز نیت باندھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب کنکری ہے، اب آپ ہٹا نہیں سکتے، اگر ہٹائیں گے تو مکروہ تحریمی ہے ایسا عمل کرنا، ایسا کام۔ ہاں اگر سجدہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ دشواری ہے سجدہ کرنے میں، ایسی صورت میں آپ ایک مرتبہ ہٹا سکتے ہیں، بس ایک مرتبہ ہاتھ مار دیجیے، جتنا ہٹ جائے اتنا ہی، ورنہ پھر نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی۔ اسی لیے ایک مرتبہ کی گنجائش ہے، وہ بھی سخت مجبوری میں، نماز کی حالت میں مکھی کا مارنا، مچھر کا مارنا، چونٹی وغیرہ جسم پہ کہیں نظر آ جائے اسے مار دینا، کسی اور جو ہے اسی طرح کی کسی مکڑی وغیرہ کسی اور چیز کو، کسی اور جانور کو نماز کی حالت میں مار دیتا ہے اسے، یہ بھی مکروہ ہو جائے گی آپ کی نماز اس سے، اسی لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کو۔ نمبر 5، انگلیاں چٹکانا۔
نماز پڑھ رہا ہے اور انگلی چاہے دونوں ہاتھ سے اس طرح کر کے انگلی چٹکائے، یا ایک ہاتھ سے کسی طرح کر کے انگلی چٹکائے، یا پیر کی انگلی، یا جسم پہ کسی ہڈی کو جان بوجھ کے، کمر وغیرہ کی ہڈی کو نماز میں ایسے ایسے ہو رہا ہے اور ٹک ٹک آواز ہو رہی ہے، یہ سب مکروہ ہے۔ اگر رکوع سجدے کو جاتے وقت خود بخود ہو جائے تو کوئی دقت نہیں، لیکن اس کا اگر عمل ہو، اس کا دخل ہو ٹک ٹک کرنے میں، چٹکھانے میں، اب مکروہ تحریمی ہے۔ اور نمبر 6، قبلے کی طرف سے منہ کا پھیر لینا۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اگر قبلے کی طرف سے سینہ پھر جاتا ہے، سینہ، نماز فاسد، نماز ختم۔ اگر آپ صرف اور صرف چہرہ پھیرتے ہیں، سینہ نہیں پھیرتے ہیں، چہرہ ادھر ادھر، نماز پڑھ رہا ہے گھوم کے اس طرح دیکھ رہا ہے، پیچھے کی طرف دیکھ رہا ہے گھوم کے، نماز کی حالت میں، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا کرنا اس کے لیے بیکار ہو جائے گی نماز آپ کی، ورنہ نماز کا ثواب ہی نہیں ملے گا آپ کو۔ اسی لیے نماز تو ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا نہیں پڑھنا ایک تفصیل ہے، اس پہ کراہت میں 2 قسم ہے۔ کب نماز کا مکروہ تحریمی میں بعض صورتیں ایسی ہیں جسے نماز دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز آپ کی ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ثواب سب غائب ہو گیا آپ کا۔ تو اسی لیے اگر نماز میں اس طرح کر رہا ہے، چہرہ پھیر رہا ہے، ادھر سے ادھر دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ مکروہ تحریمی۔ لیکن اگر چہرہ بھی قبلے کی طرف ہے اور سینہ بھی ہے، کچھ پھیرا نہیں ہے، صرف آنکھ سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، سائڈ میں، اوپر نیچے، کنارے پہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اب یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے وہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ جیسے کہیں مدرسے وغیرہ میں استاد پیچھے کھڑے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، نماز کوئی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی بدماشی کرتا ہے، یا کوئی ذمہ دار آدمی ہے نگرانی کے لیے اس طرح دیکھتا ہے، کوئی دقت نہیں، اب مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، اب اس طرح دیکھ سکتا ہے۔ لیکن بلا ضرورت ایسا دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ تفصیل تھی اس لیے میں نے اس کو بھی بتا دیا آپ کے سامنے۔ نمبر 7، کتے کی طرح بیٹھنا۔ جیسا آپ پیخانے کے لیے جاتے ہیں، جیسے بیٹھتے ہیں، دونوں ٹانگ اٹھا کر، دونوں گھٹنے کو اٹھا کر، دونوں گھٹنے اٹھا دیتے ہیں، پھر آپ بیٹھتے ہیں، ویسے نماز کی حالت میں بیٹھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر مجبوری ہو جائے تو پھر اجازت ہے، کوئی دقت نہیں۔ نمبر 8، سجدے میں کلائی کو زمین پر بچھا دینا۔ سجدہ کر رہا ہے، مرد کے لیے ہے، یہ عورت کے لیے ہے کہ وہ تو بچھا کے ہی سجدہ کرے گی، بالکل ہاتھ کو اور کلائی وغیرہ یا کہونی وغیرہ سب زمین پہ لگا دے گی عورت۔ لیکن مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ صرف ہاتھ لگائے گا، ہتھیلی، اس کے علاوہ ایسے اٹھا کے رکھے گا، زمین پہ یہ لگنا نہیں چاہیے۔ اگر زمین پہ یہ لگ جائے تو پھر مکروہ تحریمی ہے، یاد رکھیے گا، ذرا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو زمین پہ لگانا تھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ زمین پہ نہ لگا کر اپنے جسم سے لگائے، اپنے ران سے لگائے، پھر کیا دقت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ران سے بھی نہیں لگانا چاہیے، ران سے لگانا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر لمبا سجدہ کرتا ہے، بار بار سجدہ کر رہا ہے، جیسے تراویح کی نماز ہے یا کوئی اور ہے، یا کوئی مجبور ہے، دقت ہے، اس کو اس طرح نہیں کر پا رہا ہے، اس کی مجبوری ہے، لمبا سجدہ کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ تو نہیں، اس وقت اس کے لیے بھی زمین پہ لگانا جائز نہیں، زمین پہ نہیں لگائے گا کہونی، لیکن ہاں کلائی کہونی کو اپنے جسم سے چپکا لیتا ہے، ران سے لگا دیتا ہے، پھر کوئی دقت نہیں ہے، اب اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ بلا ضرورت اس طرح لگانا پھر مکروہ کے درجے میں آ جائے گا۔ نمبر 9، امام کا ایک ہاتھ اوپر کھڑے ہونا، اور یہ اکیلا اگر امام کھڑا ہوگا، کوئی جگہ ایسی ہے امام کے لیے جگہ مقرر ہے اور امام ایک ہاتھ اوپر کھڑا ہو رہا ہے اور سارے مقتدی اس سے ایک ہاتھ نیچے کھڑے ہیں، اکیلا امام ایک ہاتھ اوپر ہے، تو ایسی صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر امام کے ساتھ کوئی ایک آدمی بھی اوپر کھڑا ہو جائے گا، کوئی ایسی صورت ہو جائے، یہ 2-4 آدمی کھڑے ہو جائیں، امام اکیلا ایک ہاتھ اوپر نہیں ہے، تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ بہت آسان، اور سمجھنے کی کوشش کریے انشاءاللہ۔ مسئلہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔